حدیث پاک نقل کی ہے اس کا حصہ چھوٹا سا ہے، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، اور محض علم سیکھنے کے ساتھ ہے، یعنی سیکھنے سے ہی علم آتا ہے، بغیر سیکھے علم نہیں آتا۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں بھی تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ بعض ہمارے ایسے نمازی حضرات ہوتے ہیں جو 10 سال سے 20 سال سے 25 سال سے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ مسجد میں آتے جاتے ہیں تو لوگ ان کے اوپر علمی لحاظ سے اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی 25 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، شاید بہت اچھا علم ہوگا، لیکن علم سیکھنے سے آتا ہے۔ بعض اوقات وہ سیکھتے بالکل بھی نہیں ہیں، سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، لوگ ان سے آ کے مسئلے معلوم کرنا شروع کر دیتے ہیں اس اعتماد کے ساتھ کہ جی 25 سال سے ہم ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ضرور صاحب علم ہوں گے، اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے غلط مسئلے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ مسجد کے اندر اگر ایک امام صاحب ہیں یا خطیب ہیں جو عالم اور مفتی ہیں، اور ایک نمازی 35 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اور ایک عام آدمی ہے، ایک عالم نے مسئلہ بتایا، ایک انہوں نے مسئلہ بتایا، ٹکراؤ پیدا ہوا، کسی نے آ کے ان شخص سے کہا کہ جی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں اور امام صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، عالم مفتی صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، تو وہ اپنے علمی تکبر میں یا مطلب 35 سال سے نماز پڑھنے کے معاملے کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے ان کا رد کر دیتا ہے۔ ارے بھائی 35 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ تو وہ اتنا تکبر ہوتا ہے کہ اپنی شکست قبول کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا، اور اس طرح غلط مسئلہ بتا کر خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گناہ گار کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ آپ کو اگر مسئلہ معلوم کرنا ہو تو کبھی یہ نہ دیکھیں کہ جی یہ شخص اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہے تو میں اس سے معلوم کر لوں۔ علم سیکھنے سے آتا ہے، عبادات سے نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 40 سال تک نمازیں پڑھتا رہے، 35 سال تک مسجد میں آتا جاتا رہے تو آسمان سے فرشتے آئیں گے کہ جی آپ کو 35 سال ہو گئے، یہ لیں سارا علم آپ کو دے دیا گیا۔ ایسا نہیں ہوتا، علم صرف سیکھنے سے آتا ہے۔ اگر ایک شخص باقاعدہ سیکھتا نہیں ہے، چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے، جہاں وہ 25 سال پہلے تھا 25 سال بعد بھی وہیں پر ہوگا۔ تو اس لیے علم سیکھنے سے آتا ہے، سیکھیں، اور سیکھنے کے لیے پھر لازم بات ہے کہ اس کے مراجع اور مآخذ بھی مضبوط ہونے چاہیے۔ علم سیکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی 4-5 دوستوں کے درمیان بیٹھ گئے، کچھ باتیں ان سے سن لی، کچھ ان سے سن لی، کچھ عوام سے سن لی، کچھ ایسی غیر سطحی قسم کی کتابیں پڑھ لیں اور اس سے حاصل شدہ علم کو سوچا کہ میں نے علم سیکھ لیا ہے۔ علم اس طرح نہیں سیکھا جاتا، علم مستند ذرائع سے سیکھا جاتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں اور اس کی کوئی بہترین اچھی تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں، اس کی شرح سماعت فرمائیں، اچھے مستند علماء کرام کی صحبت میں رہیں۔ اگر صحبت باقاعدہ آپ کو میسر نہیں ہو سکتی تو جیسے میڈیا پہ پروگرام آتے ہیں اس کو غور سے سنیں، اس سے معلومات حاصل کریں، تو پھر آپ کو یقیناً اچھی معلومات بھی ملیں گی اور انشاءاللہ آپ کے لیے باعث بلندی درجات بھی ہوں گی۔ لیکن عوام الناس کی خدمت میں ہمیشہ ہم یہ گزارش کرتے ہی رہیں گے کہ علم آپ کتنا بھی سیکھ لیں، کبھی بھی علماء کو چیلنج مت دیجیے گا، ان کو اپنے یعنی اگر آپ زبان پہ نہ بھی لائے تو ذہن کے یا قلب کے کسی گوشے میں بھی یہ بات نہ آئے کہ میں اب ان سے مقابلہ کر سکتا ہوں، میرا علم زیادہ ہو گیا ہے اور علمی لحاظ سے اگر میں ان سے بحث کروں تو ان کو زیر کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ علماء کو اللہ نے کتنا مقام اور کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ بعض اوقات ہم چھوٹا سا علم حاصل کر کے اس کو بہت وسیع علم تصور کر رہے ہوتے ہیں اور دل میں سامنے والے کو چیلنج گویا کہ دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے بارے میں غور کر کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ علماء سے بحث کر سکوں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہوتی ہے۔ ہم چونکہ اس فیلڈ کے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ علم میں کتنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو باقاعدہ ایک مستند استاد کی صحبت میں کافی عرصے تک رہنے کے بعد ہی حل ہو سکتی ہیں، وہ بھی جو اپنی فیلڈ کا ماہر استاد ہو۔ عام عوام کتابیں پڑھ کے کبھی بھی علماء کے مقابل کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے تھوڑے بہت مسائل پڑھنے کے بعد، ان کے بیان کے بعد یہ سمجھنا کہ شاید اب علماء کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں، یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے۔ ایک اور یہ حدیث ذکر کیا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل میں قول ہے جو یہاں ذکر کیا علم کی فضیلت کے سلسلے میں۔ امام بخاری ایک فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس پر تلوار رکھ دو، اور آپ نے پھر اپنی گدی کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس پر اگر تلوار رکھ دو، پھر مجھے یہ گمان ہو کہ تمہارے گدی پر وار کرنے سے پہلے میں وہ بات کہہ سکتا ہوں جس کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو میں اس بات کو ضرور کہوں گا۔ تو یہ بھی ایک حدیث اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان علم کو عام کرنے کے سلسلے میں، علم کی بات کو کہنے کے سلسلے میں